السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتب فکر جو ہے نا وہ ان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، لیکن ناظرین ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی یقین مانیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں۔ تو کیا ہے ناظرین، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے ہم اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اقبال کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی۔ اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا۔ ایسی کئی مثال ہے، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے۔ وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ ایسے کئی مثال ملتی ہے، جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے۔ تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے۔ تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے۔ میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی۔
रहमत अल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमत अल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमत अल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते और उनकी वालदा के ख्वाब में आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई। और सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। मैं और एक मिसाल दूंगा। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सोलेहा। और फारूक और सोलेहा आपस में मोहब्बत करते थे। उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोलेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी अहलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी अहलिया सोलेहा को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते। 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सोलेहा से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उलमा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था। वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सोलिया से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उलमा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उलमा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे?
تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں, 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمان آپ کا بیٹا ہے, اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈز, 15 کروڑ روپے. آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں, ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم, ڈونیشن دیں گے, رشوت دیں گے, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ ڈاکٹر. امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے, 2 کروڑ خرچہ کریں گے, 3 کروڑ خرچہ کریں گے. کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. اسٹیٹس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں. جی ناظرین, آپ نے یہ بڑی منادہ فرمائی. تو ناظرین ماشاءاللہ آپ نے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی بھی سنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو. لیکن ناظرین بریلوی مکتوب فکر دیکھ لیں, وہ ذاکر نائک کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمیشہ عوام الناس کے سامنے اللہ رب العالمین کی توحید رکھی ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت رکھی ہے. خیر ناظرین, اگلے جو ہم گفتگو کرتے چلے, بریلوی مکتوب فکر یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ میری توبہ مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں. یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مقام یہ اللہ میری توبہ استغفر اللہ رب العالمین کے مقام تک بھی پہنچاتے ہیں, استغفر اللہ. یہی بریلوی مکتوب فکر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی گفتگو کرتے ہیں. جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ میری توبہ استغفر اللہ یعنی بندے بھی مارتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے نا, وہ ایک مرید جس نے لوٹے کی ٹوٹی کے بعد رکنے کی, تو یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بندہ ٹپکا تھا. اچھا, ان کے نزدیک بندے مارنا نہیں, ان کے نزدیک یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آسمان سے اتار کر پرندے بھی مار دیا کرتے تھے. وہ بھی آپ نے سنی ہوگی چیل کے بارے میں جو یہ گفتگو کرتے ہیں. یہاں پہ یہی بس نہیں ہے, اللہ میری توبہ استغفر اللہ. یہ بریلوی مکتوب فکر یہ بھی کہتا ہے کہ جب نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی تیار کر رہے تھے, اس کشتی کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سوار تھے. یہی بس نہیں ہے, یہ بھی کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 70,000 مجمع کو گفتگو کر رہے تھے, تو بیچ میں ایک بندے کو قضائے حاجت ہوئی, تو اس بزرگ کو, اس مرید کو اٹھا کر جنگل بیابان کے اندر بٹھایا, اس کو فارغ کروا کے پھر لا کے بٹھا دیا. یہ استغفر اللہ یہاں تک بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کرتے تھے تو پوری دنیا تک آواز جاتی تھی. ناظرین کون کون سے دکھ رکھے, ولیوں کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں, لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہ بریلوی مکتوب فکر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نماز پڑھتے تھے, یہ عوام الناس کو کیوں نہیں بتلاتے؟ وہ تو نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے. تو خیر ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.